جہاں نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کو دیا ہے، ورنہ رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے لوگ تو غلاموں کو قتل کرنا، غریبوں کو مارنا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا یا کھیتیوں کو اجاڑ دینا اپنے لیے ایک عام بات سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ لائیں۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر ترین صحابہ جنہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ فرمایا میں بھی نکلا، میرے پاس تھا کچھ نہیں۔ ایک یہودی کے باغ میں پہنچا، اس نے کہا مزدوری مجھے چاہیے لیکن میرا بیل مر گیا کنویں سے پانی جو کھینچتا ہے، تم اس کی جگہ جوتے جاؤ گے۔ اس کی جگہ ان کو جوت دیا گیا، سارا دن محنت کی، زخمی ہو گئے، چند کلو کھجوریں ان کی مزدوری کے حصے میں آئیں۔ فرمایا میرا وجود زخمی تھا، جب میں ان کھجوروں کو لے کے نبی علیہ السلام کی مجلس کی طرف جا رہا تھا تو فرمایا میں دل میں سوچ رہا تھا وہاں تو بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا مال لے کے آئے ہوں گے، میری ان چند کھجوروں کی کیا اہمیت ہوگی۔ لیکن فرمایا جب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا تو رنگ بدلا ہوا تھا، وہاں مال کے ڈھیر لگے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے جب اپنے اس غریب صحابی کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سامان پکڑنے سے پہلے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اپنے۔ فرمایا میں تیز قدم چلتا ہوا جا کے محمد رسول اللہ کے سینے سے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بغل گیر کر لیا اپنے ساتھ۔ سارا دن مشقت کر کے آئے تھے، چند محبت کے آنسو گرے۔ نبی علیہ السلام نے وہ تھوڑی سی کھجوریں اٹھا کے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دی۔ فرمایا اے میرے مزنی، جتنا ان سب کو ثواب ملے گا اتنا اکیلا اللہ تجھے عطا فرمائیں گے، کیونکہ تو نے غربت کے اندر بھی رہتے ہوئے اسلام کی مدد کے لیے آگے آیا ہے۔ لیکن اس واقعے میں نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا چودھریوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، بڑے بڑے ترم خاؤں کو، وزیروں کو کیا سمجھایا؟ وہ جب ایک غریب صحابی آ رہا ہے یہ نہیں کہ اچھا مال لائے وہاں رکھ دو، غریب کو چھاتی سے لگا کے بغل گیر ہونا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غریب سے محبت صرف زبان کی نہیں، اس کو اپنی چھاتی سے لگانا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکلے ہیں اپنے گھر سے، آقا نامدار پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ ہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین، وہ نکلے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نہیں بلکہ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں اور چل پڑے ہیں چند قدم۔ ایک بچہ ہے وہ رو رہا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جا رہے ہیں، اور پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے ابا ایک جنگ میں شہید ہو گئے، لوگ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ عید منانے جاتے ہیں، میرے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اندازہ لگاؤ یہ محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو کوئی چھوٹا سا پردھان بن جائے، کوئی چھوٹا موٹا مولوی مشہور ہو جائے، کوئی پیر بن جائے 50-60 آدمیوں کا، اس کے ناز و نخرے دور نہیں ہوتے۔ یہاں امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، اللہ کے بعد اس کائنات کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے کا ہاتھ پکڑا فوراً، اب عیدگاہ کی طرف چہرہ نہیں ہے، اب واپس گھر کی طرف چل پڑے، اس یتیم کو لے کے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور گھر لے جا کے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ فرمایا جیسے حسن و حسین کو تیار کیا ہے عید کے لیے، اس یتیم بچے کو بھی اسی طرح تیار کرو۔ اس کو کھلایا پلایا،
تیار جب ہو گیا، اندازہ لگاؤ، ایک طرف لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عید کی نماز ہوگی، ادھر نبی علیہ السلام امت کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے جو یتیم روتے ہوئے ہوں گے ان کے آنسو پوچھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا دکھ بانٹنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر اس بچے کو کہا نبی علیہ السلام نے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جاؤں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اپنی ماں کہا کرے، فاطمۃ الزہرا تیری باجی بن جائے؟ وہ فرمایا یا رسول اللہ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پھر اپنے ساتھ لیا، ایک ہاتھ میں حسن و حسین ہے، دوسری طرف اس بچے کا بازو پکڑ رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا داروں کو سکھا دیا کہ دیکھ لو دنیا کے انسانوں، عبادت تب قبول ہوتی ہے جب ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں، جب ہم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جب ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں، تب پھر اللہ کریم راضی ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کو ملنے۔ اس کے درمیان ہی دروازے پر ایک عورت آ گئی، پگلی عورت جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جس کا ذہن کام نہیں کرتا، جو لوگ آج بھی بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں گلیوں میں بازاروں میں بھٹکتے پھرتے، دروازے پہ آ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں، اس کے قبیلے کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بیچ میں اپنی گزارش پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پگلی ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام چل پڑے، اس کے پاس پہنچے اور اس نے پھر اگلا مطالبہ بڑا خوبصورت رکھا کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہاں نہیں، ان لوگوں کے سامنے نہیں، اس مجلس میں نہیں، بات تو آپ سے کرنی ہے لیکن علیحدہ کرنی ہے، ان کے سامنے نہیں کرنی ہے بات۔ نبی علیہ السلام کو آج کہو تو ذرا کسی پیر کو کہ ذرا پیر صاحب ذرا ادھر کو آئیو، ٹائم نہیں ہے، بالکل یہی بتاتے جو بات بتانی ہے۔ کسی مولوی سے ہاتھ ملانا ہو بڑے سے تو ایک طرف لٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ پیچھے کو ہٹ جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے دیوانے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں آپ سے الگ بات ہو۔ فرمایا ہاں بالکل الگ ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک طرف چل پڑی اور اس نے عجیب کام کیا، تھوڑی دور چل کے جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو ریت کے اوپر ہی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھ کے بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ کس نے دنیا کو یہ رنگ دیا ہے؟ ارے یہ بات سمجھائی کس نے کہ جس کے دل میں نرمی نہیں اس کے لیے دین نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی نے ایک مرتبہ شراب پی لی غلطی سے، سزا ہے شراب پینے کی کہ درے مارے جائیں، ان کو سزا دے دی گئی۔ مسجد نبوی کے باہر درے لگائے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بڑی بے چینی میں ٹہل رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لعنتی کی وجہ سے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اتنے لفظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمایا تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہے میرے امتی کو لعنتی کہنے والا؟ ہے کون تو؟
ٹھیک ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، ہم کو اس کی غلطی کے ساتھ ناراضگی ہے، اس عمل کے ساتھ ناراضگی ہے، شراب پینے کی غلطی سے ناراضگی ہے، لیکن اس کے وجود سے کوئی ناراضگی نہیں، اس کے انسان ہونے سے کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ سکھایا کس نے دنیا کو؟ تاریخ اٹھاؤ، 1450 سال پہلے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے تھے، لوگ زخمیوں کو قتل کرتے تھے، لوگ بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ کس نے سکھایا کہ آؤ زخمیوں کی مدد کریں گے، کہ آؤ پاگلوں کو بھی اٹھا کے چھاتی سے لگائیں گے، کہ آؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی نسل، جو دلی کے طوائفوں کے بازار میں جا کے ان طوائفوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی زنا کے دلدل میں بھی دھس جائے تو اس کو واپس نکال کے لانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ آپ کو کس نے سمجھایا کہ کوئی نشہ کرتا ہو تو اس کو گالیاں دو، الگ کر دو؟ کوئی بدماشی میں لگ جائے تو اس کو گالیاں دو، الگ کر دو؟ کوئی زناکاری میں لگ جائے تو اس کو جگہ جگہ بدنام کرو، الگ کر دو؟ کوئی رشوت خوری میں پھنس جائے تو اس کو اور بدنام کرو، الگ کر دو؟ یہ سمجھایا کس نے؟ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بھٹکے ہوا کو قریب لانا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سمجھداروں کو سمجھایا جائے، کمال یہ ہے کہ بھٹکے ہوا کو بازو پکڑ کے راستے پر لایا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ لوگوں سے نفرت کرو؟ کوئی بندہ شراب پینے لگتا ہے، خاندان کے سارے لوگ بیٹھ کے جگہ جگہ مزے چٹکارے لے کے، کیا کبھی تو نے کوشش کی کہ چل میں جا کے کبھی اس سے پوچھتا ہوں اور محبت سے اس سے یاری ڈالوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، کہ میں کوشش کروں کہ اس کو واپس اس دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پہ لے آؤں؟ کیوں؟ کیا تم اس کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ جو پگلے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، عورتیں، مرد یا بچے، جن کو دیکھ کے کئی لوگ منہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ بہتر ہوں گے، اور یہ بہتر نہیں ہوں گے۔ کسی کی بھی قسمت اس طرح ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی حالات زیادتی کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میری امت کے اندر ہوگا وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کئیوں کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں، اپنے ملک کی بات اس لیے کرتا ہوں، مسلمانوں میں، اسلام میں جو چودھری بن کے بیٹھ گئے، صرف ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا۔ نبی کے دربار میں غریبوں کو آگے جگہ دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے دربار میں مسکینوں کی پہلے ضرورت پوری کی جاتی تھی، وہاں دوسروں کے مال اور دولت کو دیکھ کے کرسیاں نہیں بانٹی جاتی تھی۔ آج تو سرکاری مولوی، بڑے بڑے ملا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ تو دسترخوان پہ بھی جب بیٹھتے ہیں نا تو پہلے اپنی اسامیوں کا پوچھتے ہیں مہمان کو، بھی وہ فلاں فلاں آ گئے کہ نہیں آ گئے، ان کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ کبھی اپنے ملازموں کا نہیں پوچھتے، اپنے نوکر کا نہیں پوچھتے، اپنے ماتحتوں کا نہیں، اسامیوں کا، جو فلاں فلاں چودھری آ گئے کہ نہیں آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل مائل نہیں کھاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کریم رسول کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک سامنے والے نے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کریم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے نا، پوچھنا ہے اللہ کریم نے،
یاد ہے آپ کو؟ اللہ کریم پوچھیں گے او میرے بندے میں بھوکا تھا فلاں دن تیرے پاس آیا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے اور آپ تو آئے ہی نہیں. فرمایا اچھا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا وہ تجھے ملا تھا اس کی حالت بڑی غیر تھی وہ بڑا بھوکا تھا تیرے پڑوس کے اندر رہتا تھا تیری دسترس میں تھا تو چاہتا تو اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا تو چاہتا تو اس